حضور کے ثنا خوان رسول کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. ثنا خان کو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. کیا کہنے ہیں سب مفتی سے پہلی صاحب، بات یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو ثنا خوانی ہے نا حضرت حافظ صاحب، یہ اس جذبے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میرا حضور سے کوئی تعلق ہے، اس کا اظہار کرتا ہے اور دوسروں کو راغب کرتا ہے کہ اگر میرا تعلق ہے تو تم بھی اپنا تعلق پیدا کرو. کیا کہنے، یہ اس جذبے کا نام ہے. سبحان اللہ. اگر یہ جذبہ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے نا جی، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ جذبہ آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ میں ایک تڑپ ہونی چاہیے. تو ثنا خان کی طبیعت میں ایک تڑپ ہونی چاہیے. کلام وہ جس طرح کا پڑھ رہا ہے نا، اس طرح کا اس کے اوپر اثر بھی آ جانا چاہیے. بہت خوبصورت بات، واہ واہ واہ. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مدینے کی جدائی میں پڑھ رہا ہو، تڑپ کے ساتھ بے قراری بھی ہونی چاہیے، اور اس کا اظہار صرف لفظوں کی حد تک نہ ہو، جی جی جی، بلکہ اس کی تنہائیوں میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پھر وہ کمال بلکہ عروج کمال تک پہنچے گا اور اس کا اس کو فائدہ بھی ہوگا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، وہ صرف حاضری کی حد تک بات نہ رکھے، حضوری کی حد تک جانے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. اللہ، جب حاضری سے حضوری تک جائے گا کمال ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان. ہمارے یہاں ثنا خان جب بھی موقع انہیں ملتا ہے، اچھی بات ہے، یہ دلیل دینے میں حرج نہیں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے اور نبی پاک سنتے تھے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کرو حضرت حسان بن ثابت نمازی بھی تھے، داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، جہاد بھی تھا، اور نبی پاک کی ناموس کے سپاہی بھی تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. صرف ایک اوصاف صفت کو بیان کرے، باقی تمام اوصاف آپ بیان ہی کوئی نہیں کر رہے. یعنی صرف آپ کلام کی حد تک نہ رہیں، کلام پڑھنے والے کی شخصیت کا انٹروڈکشن بھی کروائیں. وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو ثنا خان کو ایسا ہونا چاہیے. کمال ہو گیا حضور. اچھا، اس سے اگلی بات، اس کی طبیعت کے اندر نیاز بندی بھی ہو، عجز بھی ہو، انکساری بھی ہو. سبحان اللہ. کیونکہ جو حضور اکرم علیہ السلام کا ثنا خان ہے نا، ہماری پنجابی کی بولی میں کہتے ہیں اے منگتا ہوندا ہے حضور دا. اور اب تو یہ اردو والے بھی سمجھتے ہیں منگتا کس کو کہتے ہیں. جی. حضور کی در کی خیرات مانگنے والا. تو جو خیرات مانگتا ہے نا، وہ آکڑ خان نہیں ہوتا، وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ عاجزی والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے ایک ثنا خان کے اندر. اچھا، صرف یہاں تک بات نہیں، ثنا خان کو سراپا ادب بھی ہونا چاہیے. یہ جو اچھل کود کر کام کیا جاتا ہے بسا اوقات، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اگلی بات، ساتھ ساتھ اپنے نفس کی بھی اصلاح کرتے رہیں. جب تک یہ نہیں ہوگی نا، بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، پارٹی بازی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ تیرے ساتھ میں تیرے ساتھ دھڑے بازیوں میں آ جاتا ہے. اپنے نفس کی اصلاح کر کہ میں ان دھڑوں میں نہیں آؤں گا، میں حضور کے دھڑے میں جاؤں گا، بس ختم. یہ ثنا خانی کے لیے، بلکہ ثنا خان کے لیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور اس سے اگلی بات توجہ طلب ہے، کلام جب پڑھیں تو عمدہ کلام کا انتخاب کریں. آپ پڑھنے کے بعد میں وضاحتیں دیتے پھریں، یا ایسے کلمات بولیں جس کے ساتھ ہمارے عقیدے کو نقصان پہنچے، یا آپ ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس کے بعد پھر علماء کو جواب دینا پڑے. اس سے بہتر ہے کہ آپ عمدہ کلام کا انتخاب کریں. بہت اچھا. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی بات توجہ طلب ہے، موقع کے لحاظ سے کلام پڑھنا چاہیے. میلاد شریف کا موقع ہو اور آپ اس پر ایسا کلام پڑھیں جس میں جدائی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جو فوتکیوں پہ کلام پڑھا جاتا ہے، مرنے پہ پڑھا، اس کا کیا تک بنتا ہے. اور اسی طرح جو کلام پڑھتے ہیں نا جی، اس کے انتخاب کے ساتھ خود کا عمل بھی ہونا چاہیے. ماں کی شان پڑھنے والے کو چاہیے ماں کی قدر بھی کرے، باپ کی قدر بھی کرے. اور اگر وہ بتا رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خان ہوں اور میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ درود پڑھیں تو یہ ہوتا ہے، تو خود بھی درود پاک کی کثرت ہی کرتا رہے. پھر واہ 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 واہ. صرف درود پاک نہیں، بس جو درود پاک پڑھے اس کی زبان معطر ہو جاتی ہے، تو پھر پڑھے نا بھائی. محفل میں نعت خان کو چاہیے عقیدے کا بیلنس برابر رکھے. واہ 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 واہ. جب کلام کا انتخاب کرے، نعت خان کو چاہیے کسی سکھ عالم کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنا لے. واہ 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 واہ. میں اس معاملے میں شہر کراچی کے اکثر نعت خانوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک تو یہ باعمل ہے، داڑھی شریف پوری ہے، امامہ شریف، یہ سمجھے کہ خاموش مبلغ بھی ہیں. اور خاموش تبلیغ جتنا اثر کرتی ہے، بولنے والی تبلیغ اتنا اثر نہیں کر سکتی. تو یہ اپنے کردار، اپنی جو فیس ہے وہ یہ رجسٹر کروائیں کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں، میں حضور کا غلام اور خادم ہوں.
اور جب عالم کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو کبھی بھی ان کا عقیدہ نہیں بگڑے گا. اور میں نے یہ دیکھا ہے شہر کراچی کے بہت سارے نعت خوانوں کو ان کا علماء کے ساتھ بڑا تعلق ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے عقیدوں میں خرابی نہیں ہے. کیا کہنے, یہ میں شہر کراچی کو کریڈٹ دیتا ہوں. اور پورے پاکستان, پوری دنیا بھر کے علماء جتنے ہیں, وہ جتنے علماء کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں, ان کا بھی یہی صورتحال ہے سیم کہ وہ بھی بالکل اپنے عقیدے میں بگاڑ اور اپنی طبیعت کے اندر انتشار نہیں رکھتے ہیں. اور جو علماء سے دور ہیں, جاہلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جتنے بروکر ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پھر وہ جہاں جیسا مل جائے ویسا کلام پڑھا اور جیب بھری اور چلے گئے. نہیں, صحیح العقیدہ عالم کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. ثنا خان کو ایسا ہونا چاہیے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا